رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. واعظ اور نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے نصیحت کیجئے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا ہم نے روزہ رکھا اور حتی المقدور اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. حاضرین گرامی، یہ آخری جمعہ ہے. رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے تعلق سے ہم میں سے بہتوں کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے اور اس کے لیے کچھ خاص دعائیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص خطبہ ارشاد فرمایا ہوگا، اس کے کچھ الفاظ الگ ہوں گے. اگر اس طرح کے خیالات ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں تو اسے ہمیں اور آپ کو نکال دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اس طرح کی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے.
صحیح احادیث تو جانے دیجئے، کسی ضعیف روایت میں بھی جمعۃ الوداع کے تعلق سے کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم اور آپ جو خاص طور سے دین سمجھ کر کے آج کے دن نئے کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے یہ درست نہیں ہے۔ نیا کپڑا پہننا، اچھا لباس پہننا یہ معیوب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی ہیں تو آپ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ رب العالمین فائدہ اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ اچھے سے اچھا لباس پہنا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور سے آخری جمعہ کو دین کا جز سمجھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے یا صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، الوداع یا شہر رمضان اس طرح کی باتیں کہی ہیں، یہ اگر دین سمجھ کر کے آپ کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ بدعت ہے۔ یہ شریعت کے اندر ایک نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں ہر جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرایا کرتے تھے، ہمیشہ کہا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ ایک بدعت ہے جو ہمارے درمیان رواج پا گئی ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بدعت آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اس کے نقصانات بہت ہیں۔ ایک نقصان تو آپ دیکھیں بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو، لوگوں کو اس حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اسی میں کچھ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئیں گے جنہیں فرشتے منع کریں گے، ان کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، انہیں حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے کہ انہم من امتی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کیونکہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ انہیں آنے دیجئے، یہ تو میرے امتی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتوں کا جواب یہ ہوگا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں گھڑ لی تھیں، دین کے اندر، شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی تھیں، اس لیے یہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ آپ کے دست مبارک سے آج کے دن حوض کوثر کے پانی سے وہ سیراب ہو سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کے لیے اتنا مشفق اور مہربان تھے، اس وقت جب کہ کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ان نئی نئی چیزوں پر عمل کرنے والے، اس کے ایجاد کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی پیدا کر دی، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ تو سامعین کرام، جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ ایک بدعت لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، اور بدعت کا اتنا برا انجام ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ عام جمعہ کی طرح سے یہ بھی جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، ویسے ہی یہ فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا ہے، اسی دن جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا بھی گیا ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن قیامت آئے گی۔ تو یہ اس کی فضیلت تو مسلم ہے۔ اور ہاں ایک بات ہے کہ چونکہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مزید اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ جمعہ بھی پڑتا ہے تو اس میں بھی ہمیں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین کی، ایسے ہمیں اور آپ کو بھی عبادت کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ باتیں تو کچھ جمعۃ الوداع کے تعلق سے تھیں، لیکن بہت امکان ہے اس بات کا کہ چاند نظر آ جائے آج انشاءاللہ، کیونکہ آج 29 تاریخ ہے، تو کچھ مسائل جو ضروری ہیں آج کے دن کہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جانا چاہیے، اس لیے ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز ہے زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر یہ فرض ہے، یہ عام صدقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا، یہ واجب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو رمضان کے مہینے میں 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض فرمایا۔ اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے منقع، کھجور، پنیر، جو وغیرہ، یہ تمام صحابہ کرام یہ چیزیں نکالا کرتے تھے، اور یہ کسی ایک فرد پہ نہیں فرض ہے، بلکہ علی الحر والعبد، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آزاد پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، والعبد اور غلام پہ بھی، والذکر والانثی مرد پر بھی اور عورت پر بھی، والصغیر والکبیر چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، من المسلمین مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمان ہے اگر کوئی شخص تو چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہے، تمام پر 1 صاع غلہ نکالنا فرض ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور وہ کب نکالنا چاہیے؟ دیکھیے، 1-2 دن پہلے بھی، 3 دن پہلے بھی اگر کوئی شخص نکالنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، نکال سکتا ہے، لیکن نماز سے پہلے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے غریبوں تک وہ پہنچ جانا چاہیے، اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے، وہ نکال کر آپ اپنے پاس ہی نہ رکھے رہ جائیں۔ اگر کوئی شخص بعد میں ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس فریضے کی ادائیگی اس نے نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آگے ذکر کرتے ہیں کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہر شخص پر واجب ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، اور اس کی ادائیگی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معمولی سا غلہ نکالنا ہوتا ہے، 1 صاع، یہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے تقریباً 1 صاع، تو ایک آدمی پر صرف 1 صاع فرض کیا ہے 2.5 کلو۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے، کیوں فرض کیا ہے؟ اس کے 2 مقاصد ذکر کیے گئے ہیں اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑی بہت لاپرواہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، انسان ہے تو انسان سے
غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو روزے دار سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کی طہارت کے لیے اس کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ ہم نے مہینے بھر کے روزے رکھے، لیکن ان روزوں میں کسی طرح کی اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس صدقۃ الفطر کے ادا کر دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے گا، اور وہ ان کوتاہیوں کی بھرپائی ہو جائے گی۔ یہ ایک مقصد ہے، وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہو جائے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ تو یعنی عید کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو سکیں، جس طرح سے اہل ثروت مالدار لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تو ایسے وہ بھی ان کے یہاں بھی کھانے پینے کا نظم ہو جائے، وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکے، طعمۃ للمساکین، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ تو مقصد جب اللہ کے رسول نے بتا دیا تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کو نماز سے پہلے ہی ادا کر دینا ہے، تبھی تو بندہ جو ہے اس خوشی میں شریک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ کے آئیں گے، آپ خوشیاں منائیں گے اور اس کے گھر چولہا نہیں جلا ہوگا تو وہ ان خوشیوں میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اداہا قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے اس زکوٰۃ کو، اس فرضیت کو ادا کر دیا ہے، فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں یہ زکوٰۃ قبول کر لی جائے گی۔ لیکن ومن اداہا بعد الصلاۃ، جس نے نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اس کی ادائیگی کی، تو وہ جان لے فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقہ ہوگا، عام صدقہ ہوگا، یعنی اس فرضیت کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور جب فرض چھوڑ دیں گے تو اس پر اللہ رب العالمین کے یہاں مواخذہ ہو جائے گا، اس پر گرفت ہو جائے گی۔ اس لیے سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جو معمولی سا غلہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے، اسے ہم اور آپ عیدگاہ جانے سے پہلے غریبوں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے تکبیرات کا۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب چاند نظر آ جاتا تھا تو اس وقت سے لے کر کے اور خطبہ سے فراغت تک تکبیرات پکارا کرتے تھے، بلکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تو اچھا خاصا موقع ملتا تھا 10 دن کا، تو بعض صحابہ کرام بازاروں میں جایا کرتے تھے، اور مقصد کسی چیز کی خرید و فروخت کا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی چیز وہ خریدنے کے لیے گئے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ تکبیرات پکاریں گے تو ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر پکاریں گے۔ تو صحابہ کرام بازاروں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پکارتے تھے، تو دوسرے لوگ بھی تکبیرات پکارا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکبیرات بلند آواز سے پکارنا چاہیے، لیکن موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو جہاں ممکن ہے وہاں بلند آواز سے آپ پکاریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے اور خطبے سے فراغت تک تکبیرات کہتے تھے۔ یہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چاہیں تو آپ 3 مرتبہ بھی کہیں، اور 2 مرتبہ بھی کہنے کا ثبوت ملتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی تکبیر آپ پکار سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات بہت مختصر ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ یہ اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، توحیدی کلمہ اس کے اندر موجود ہے، لا الہ الا اللہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بی، اے میرے پروردگار مجھے
کوئی چیز سکھلا دیجئے جس کے ذریعہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تجھے یاد کر سکوں، تیری بزرگی پاکی بیان کر سکوں، تیری حمد و ثنا بیان کر سکوں۔ اس مقصد کے تحت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ مجھے کچھ آپ سکھلا دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے، بس اتنا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سکھلایا کہ صرف آپ لا الہ الا اللہ کہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، اے میرے پروردگار یہ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں، یہ کوئی خاص چیز، میرا مقصد ہے مجھے کوئی خصوصی بات، کوئی خصوصی دعا سکھلا دیجیے، یہ تو ہر عام و خاص تیرے تمام بندے یہ بات تو کہتے ہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لا الہ الا اللہ پکارتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے اگر میزان اور ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں میری ذات کے علاوہ، اور ساتوں زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے بھی 7 طبق ہیں، اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں جاندار ہو یا غیر جاندار، ترازو اور میزان کے ایک پلڑے میں آپ رکھ دیں۔ اور لا الہ الا اللہ کو جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام بندے یہ کہتے ہیں، ہر عام و خاص یہ کہتا ہے جسے آپ معمولی سمجھتے ہیں، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اسی مختصر سے جملے کو رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو مالت بہن لا الہ الا اللہ، یعنی یہ لا الہ الا اللہ ان کو لے کر جھک جائے گا، یعنی یہ مختصر سا کلمہ ان تمام چیزوں پر بھاری ہو جائے گا، یعنی ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ، ساتوں زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں ایک طرف رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ یہ مختصر سا کلمہ ایک طرف رکھ دیا جائے، تو یہ کلمہ ان تمام پہ بھاری پڑ جائے گا۔ آپ بتائیے ان تکبیرات میں یہ کلمہ بار بار آتا ہے، بار بار پڑھتے ہیں، تو کتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہو۔ بلکہ ایک تکبیر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس کے متعلق ایک حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ قوم کے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات بلند آواز سے ایک آدمی نے کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا من القائل کلمۃ کذا و کذا، یہ کلمے کس نے کہیں، کس نے یہ تکبیرات پکارے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیرات تو میں نے کہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا عجبت لہا، مجھے ان پر تعجب ہوا کہ فتحت لہا ابواب السماء، کہ ان کلمات کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب غور کیجئے کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اس وقت سے میں نے ان کلمات کو کبھی ترک ہی نہیں کیا، کبھی چھوڑا ہی نہیں، یعنی برابر میں ان کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی تکبیر پکارتا رہا۔ تو حاضرین گرامی، چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے اور خطبہ سے فراغت تک ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے خواتین کو عیدگاہ میں لے جانا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جہاں جانے سے منع فرمایا ہے، جہاں فتنے کا اندیشہ ہے، وہاں ہمارا اور آپ کا دماغ نہیں کھلتا ہے، وہاں تو ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ پیچھے پیچھے ہم لٹو کی طرح سے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جن جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ لے جانے کا حکم دیا ہے،
ان جگہوں پر ہم فتنے کا اندیشہ کہتے ہیں، ان جگہوں پر لے جانے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ ارتداد کا فتنہ خواتین میں زیادہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تعلیم سے دوری، تو غور فرمائیں، خواتین کو عید لے جانا چاہیے، اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ ایک حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ العواتق والحیض وذوات الخدور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم قریب البلوغ لڑکیوں کو، حائضہ عورتوں کو آپ غور کیجئے، جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز سرے سے معاف ہے ان کے لیے، فرض نماز بھی معاف ہے، اور بعد میں نماز کی قضا بھی نہیں ہے، ان عورتوں کو بھی حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم قریب البلوغ لڑکیوں کو اور حائضہ عورتوں کو وذوات الخدور اور پردہ نشین خواتین کو عیدگاہ میں لے جائیں، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں۔ آپ غور کریں، فَأَمَّا الْحُيَّسِ، تو حائضہ عورتیں وہاں کیا کریں گی؟ کیا ان فائدہ ہے جانے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی دماغ میں بات پیدا ہوتی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں ان کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھیں گی تو اب انہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الْحُيَّسِ، ام عطیہ کہتی ہیں حائضہ عورتیں فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وہ نماز سے الگ رہیں گی، جائے نماز سے الگ رہیں گی، لیکن وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن خیر کے کام میں، مسلمانوں کی دعوت میں وہ شریک رہیں گی، دعاؤں میں رہیں گی، واعظ و نصیحت ہوگی، اس کو سنیں گی، تو ان تمام چیزوں میں ان کی شرکت ہوگی، صرف نماز نہیں پڑھیں گی۔ اور وہی ایک بات آپ غور کریں، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کچھ عورتیں ایسی ہیں یا کوئی عورت اگر ایسی ہو کہ لا یکون لہا جلباب، جس کے پاس وہی نہ ہو، لمبی چادر نہ ہو، نقاب نہ ہو جس سے وہ پردہ کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے سب کو تمام چیزیں میسر نہیں ہو پاتی ہیں، تو اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے پاس چادر ہی نہیں ہے، جس کے پاس نقاب ہی نہیں ہے، وہ جلباب ہی نہیں ہے جس سے وہ گھونگھٹ کاٹ سکے، چہرہ چھپا سکے، پردہ کر سکے، تو وہ کیسے جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بغیر نقاب کے چلی جائے، بھئی ایک ہی گھنٹے کی تو بات ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، یعنی اس کی دوسری بہن، یعنی کوئی خاتون اسے عاریتاً اپنا دوپٹہ دے دے، اپنا جلباب دے دے، اپنا نقاب دے دے، یعنی مگنی گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو نہ جائے، یا بغیر دوپٹے کے ہی چلی جائے، اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، بلکہ یہ کہا نہیں ہے تو کسی سے عاریتاً اور مگنی لے لے اور اس کے بعد وہ عیدگاہ جائے۔ بتائیے اتنی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو خود ٹائم سے پہنچنا چاہیے اور اپنے خواتین کو بھی تیار کر کے اپنے بال بچوں کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اور، بہت ہی اختصار کے ساتھ وقت ختم ہو گیا ہے، بہت سی چیزیں تھیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر جب آپ جاتے تھے تو کچھ کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات اور یأکلہن وترات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھجوریں کھا کر نکلتے تھے، اور یأکلہن وترات، طاق عدد میں کھاتے تھے، یعنی 3 کھجوریں کھا لیتے، 5 کھا لیتے، 7 کھا لیتے، یعنی طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو کچھ میٹھی چیز یا طاق عدد میں کھجوریں کھا کر آنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ کیسے کھاتے تھے، اس کا بھی طریقہ اللہ بتا دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یأکلہن افرادا،
یعنی طاق عادت میں جو کھجوریں کھاتے تھے منٹھے میں اٹھایا اور ایک ساتھ نہیں کھا گئے کہ ایک ساتھ کھا لیے اب منہ ہی نہیں چلا پا رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے کھاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ 2 ایک ساتھ ڈال دیا، 3 ڈال دیا اور 2 3 5 ہو گیا طاق، نہیں، بلکہ ایک ہی کھجور کھاتے تھے، پھر دوسری کھاتے، پھر تیسری کھاتے، چوتھی کھاتے، پانچویں، یعنی اس طرح سے طاق عدد میں کھاتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کوئی شخص اسے سنت سمجھ کر کے کھا کے جاتا ہے تو اس کا انشاءاللہ اجر و ثواب ضرور ملے گا. اور یہ نماز جو عید الفطر کی نماز ہوتی ہے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی جاتی ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی ہے، کئی مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی بغیر اذان اور اقامت کے. تو یہ نماز بغیر اذان اور اقامت کی بھی پڑھی جاتی ہے. اس کے لیے نہ تو کوئی اذان دی جاتی ہے اور نہ اقامت کہی جاتی ہے. یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.